دیکھیں اس میں ہماری جو دین کی دعوت ہے نا، یہ یاد رکھیں کہ دین کی دعوت جو ہے نا وہ اللہ کی طرف ہے. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس قسم کی کانورسیشن میں پھنس کے نا یہ بھول جاتے ہیں کہ آخر میں ہم بلا کس کی چیز کی طرف رہے ہیں. تو یہ مت بھولیے گا کہ ہم نے بلانا ان کو نا اسی راستے کی طرف ہے کہ ہمارا اصل مقصد سب کا ایک ہی ہونا چاہیے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فَإِنَ تَذَبُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ جہاں تو ہم سارے اللہ کے پاس ہی رہے ہیں. تو اب یہ ہر انسان اب اپنے آپ کو ریئلائز کرائے کہ میں نے بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے، میرا حساب کتاب ہوگا. تو اس ریئلائزیشن تک کہ میں کسی کو کیسے لے کے آؤں. جیسے دین میں ترجیحات ہے نا کہ آپ دعوت دین جب آپ کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب صحابہ کو روانہ کیا تو کہا کہ پہلے ان کو توحید بتانا، جب توحید سمجھ جائیں پھر نماز پہ لانا، نماز سمجھ جائیں تو پھر رمضان کے روزوں کا بتانا اینڈ سو آن. تو اگر کسی کے ساتھ آپ کی صرف انٹلیکچوئل جمناسٹکس کر رہے ہیں اور انٹلیکچوئل جاؤسٹنگ ہو رہی ہے تو وہ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ دیکھو اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، جس طرح بھی آپ نے کہا نا کہ ہمارے اکثر وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، تو ان کو کم از کم اس پہ تو اگری کراؤ کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں. تمہارا مقصد یہ ہے. مثال کے طور پہ سورہ ملک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی موت پیدا کی تمہارا امتحان لینے کے لیے. تو بھئی اس امتحان کا ایک رزلٹ ہوگا، اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن ہوگا. تو جب ایک انسان کے اندر یہ آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اور اس کو سمجھ آتا ہے کہ بھئی میں نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی جواب دینا ہے، تو آٹومیٹکلی وہ اپنے بیہیویئر کو ایڈجسٹ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو واٹ ہی وانٹس ٹو اچیو ان دی آفٹر لائف. تو یہ ریئلائزیشن اگر اس میں آپ کسی طریقے سے ڈال سکیں الحمدللہ مشن اکمپلشڈ. اگر وہ ریئلائزیشن نہیں بھی آتی کم از کم آپ نے کام تو کر دیا نا. لیکن ایک ہوتی ہے خواہ کی بحث. اور ہم لوگ جو اسٹریٹ دعویٰ میں ہم اکثر جاتے تھے نا تو شروع میں ہمیں لگا کہ کوئی بندہ ہمیں ڈیبیٹ کر کے نا پتہ نہیں کس جگہ لے جانا چاہ رہا ہے، اور وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ وہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، مطلب ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی یہ کانورسیشن کدھر جا رہی ہے. بٹ یو ہیو ٹو ٹیک کنٹرول آف دا کانورسیشن اینڈ برنگ اٹ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ کہ اس پہ تو اگری کرو نا کہ اللہ ہے، وہ تو کر جائے گا آپ سے. پھر یہ اگری کروا لیں کہ اللہ کی کتاب بھی مانتے ہو نا، ہاں جی مانتا ہوں. اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہو، ہاں جی مانتا ہوں. ان کی باتیں جو ہیں وہ درست ہیں، ہاں جی درست ہیں. اچھا اب اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے، یہ بات ایکسیپٹیبل ہے، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کچھ چیزیں ایکسیپٹ کروا لیں. جب وہ ایکسیپٹ کرا لیں پھر وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ گا کہ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، میں اس وقت نہیں کر پا رہا، میں نے اس وقت اپنی منزل کچھ اور بنائی ہوئی ہے، میں نے اس وقت سارا کچھ مال و متاع کو سمجھا ہوا ہے، لیکن اصل میں میرا ہونا وہاں چاہیے تھا. آپ نے مجھے فوڈ فار تھاٹ دی ہے. اینڈ اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ ایک ہی سیٹنگ میں کسی کو کہہ دیں کہ جی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور وہ بالکل وہ، لیکن آپ نے نا سیڈ پلانٹ کرنا ہوتا ہے. ایز لانگ ایز یو پلانٹ دا سیڈ، ہو سکتا ہے اس کا پھل جو ہے وہ سال بعد نکلے، 2 سال بعد نکلے، 10 سال بعد نکلے. آپ کا کام ہے کہ آپ اذان دیتے رہیں اور انشاءاللہ یہ کام جاری رکھیں اینڈ لیو دا ریزلٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ.